حسن الخاتمہ، کون مسلمان نہیں چاہے گا کہ مرتے وقت اس کا خاتمہ خیر پر ہو اور اس کا رب اس سے راضی ہو؟ اور اس خوبصورت اینڈنگ کو لینے کے لیے کچھ ڈیڈز ہیں، کچھ ایسے نیک اعمال ہیں جن میں سے چند ایک کو ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ ایمان باللہ، یعنی اللہ پر ایمان۔ جیسے کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے مومن بندوں کو جماتا ہے مرتے وقت بھی ایمان پر، اور جب وہ قبر میں آزمائے جاتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان کو ایمان پر جمائے رکھتا ہے۔ یعنی پہلی چیز اللہ پر ایمان رکھنا، ایمان باللہ۔ اور اسی طرح دوسری اور بڑی خوبصورت بات کیا آ رہی ہے، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو مومن اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، یعنی اس کا خاتمہ بالخیر، خیر پر خاتمہ ہوگا۔ موت سے کراہت تو ہوتی ہے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ موت سے تو ہمیں کراہت ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کہ موت کے وقت مومن بندے کو اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی جاتی ہے جنت کی، اس پر رحمت ہوتی ہے۔ یعنی مومن بندہ اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ اور دیکھیں کتنے ہی نیک شخص ہوتے ہیں جو موت کے وقت مسکرا رہے ہوتے ہیں، اراؤنڈ آپ اگزامپلس دیکھیں بہت ساری آپ کو ملتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز کیا آ رہی ہے؟ نمازوں کی حفاظت کرنا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کو پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور ٹھنڈی نمازوں سے مراد کیا ہے؟ فجر اور عصر۔ یعنی جس نے ان 2 نمازوں کو پکڑ لیا جو کہ تھوڑے سے ٹف ٹائم میں ہوتی ہیں بنسبت باقی ٹائمنگز کے، تو ڈیفینیٹلی باقی نمازیں بھی اس پر آسان ہوگی۔ پھر اسی طرح بڑی اہم بات، بڑی خوبصورت بات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے، یعنی ایسے عباد اللہ جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتی ہوں، ان کو بھی حسن الخاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی جو کام انسان کثرت سے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں کر رہا ہوتا ہے نا، کثرت سے، اگر وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا عادی ہے تو آپ دیکھیے کہ لا محالہ، یعنی بائی ڈیفالٹ ایسے ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اسے کوئی پریشانی آئی یا کسی بھی قسم کی کرٹیکل سچویشن میں اگر وہ فال ہو گیا، وہ گر گیا، تو وہ وہی کام کرے گا یا وہی بات کہے گا جو وہ عام روٹین میں کثرت سے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نیچرل بات ہے، یعنی وہ وہی چیز کرے گا جو وہ بولتا تھا یا وہ دنیا میں کرتا تھا۔ تو اسی لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں تاکہ مرتے وقت اللہ ہمیں اپنا ذکر نصیب فرمائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام، یعنی جس کی آخری بات کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، وہ جنتی ہے، وہ جنت میں گیا۔ اوتھینٹک حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا اہم اور زبردست عمل کیا؟ احسان الی الخلق، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن بندہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے اللہ اس کی زندگی پر بہترین اثر ڈالتا ہے۔ ایون یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، یعنی اگر مومن بندہ دوسرے مومن بھائی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ہے جس نے اپنے بھائی کی دنیا میں مشکل دور کر دی تو اللہ قیامت کے دن اس کی مشکلات کو دور کرے گا، اور یقیناً پھر حسن الخاتمہ بھی اسے نصیب ہوگا۔ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی یہ خواہش ہے کہ اسے حسن الخاتمہ نصیب ہو، یعنی اسے اچھی موت آئے، تو وہ اللہ کے ساتھ تو اچھا گمان رکھے ہی، یعنی یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ پھر یہ بھی میں نے بتا دی کہ اللہ کو ملنے کا شوق رکھو، یعنی اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کے بعد وہ لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھے، یعنی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، اچھا اخلاق ہو، ان سے بدگمان نہ ہو، اچھا سلوک رکھے، اس کے معاملات جو ڈیلنگز ہیں ان کے ساتھ بہت زبردست ہوں۔ وہی اخلاق والی بات آ گئی نا، یعنی اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو ایک عام شخص کو روزے دار اور تہجد پڑھنے والے کے برابر کھڑا کر دے، یعنی اس کے جتنا اس کو ریوارڈ ہو جائے گا جو اچھا اخلاق رکھتا ہے دوسروں سے، ہاں فرض نمازیں فرائض ادا کرنے کے بعد۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کا آپ کے اسکیل میں قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن ہوگا، the weightiest thing after لا الہ الا اللہ، یعنی of course کلمہ طیبہ کے بعد۔ تو اسی طرح امام بخاری کے الفاظ ہیں، دیکھیں کیسے سبحان اللہ وہ لوگ تھے، کیسے نیک لوگ کہ جن کے پاس سے گناہ کا شبہ تک نہیں گزرتا۔
اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرا نامہ اعمال جب کھلے گا تو میں نے ایک بندے کی بھی غیبت نہیں کی ہوگی۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں کتنا بڑا دعویٰ ہے جو امام بخاری نے کر دیا، اور تبھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں کی باتوں کو سنا، قبول کیا اور اپنے لیے چن لیا ان کو، اور ان کا ذکر خیر باقی لوگوں میں قائم رکھا۔ دیکھیں ذرا کب کی ان کی پیدائش اور کب کی ان کی وفات، اور آج تک لوگ بخاری اور مسلم، دا موسٹ اوتھینٹک بکس آن حدیث، بخاری اور مسلم، تو وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں حسن الخاتمہ عطا کرے۔ یا رب تو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا ہمیں اور ہمارے پیاروں کو، ہم گنہگار ہیں، پر تو تھامنے والا ہے، تو پکڑنے والا ہے۔ یا رب تو ہم پر کرم فرما، رحم فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔